کہ نماز میں کون سی چیزیں مکروہ ہیں، تو ان میں سے فرماتے ہیں والقراءۃ فی غیر حالت القیام، قیام کی حالت کے سوا کسی دوسری حالت میں قراءت کرنا۔ قراءت صرف حالت قیام میں ہے۔ اگر کوئی رکوع میں یا سجدے میں تشہد میں قراءت کرتا ہے تو یہ سنت کے خلاف ہے اور مکروہ میں شامل ہے۔ وَإِطَالَةُ الرَّكْعَةِ الْأُولَى فِي التَّطَوُّعِ، اور نفلی نمازوں میں مراد ہے کہ سنتیں اور نوافل جو پڑھے جاتے ہیں ان میں یہ سمجھنا کہ پہلی رکعت کو دوسری رکعت سے لمبا کرنا چاہیے، ایسا کوئی نہیں ہے، اس پر پابندی کرنا مکروہ ہے۔ وَتَطْوِيلُ الثَّانِيَةِ عَلَى الْأُولَى فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ الْفَرْضِ، اور فرض نمازوں کے اندر دوسری رکعت کو پہلی رکعت سے لمبا کرنا یہ مکروہ ہے، بلکہ پہلی کو دوسری سے لمبا رکھنا چاہیے فرض نمازوں کے اندر۔ وَتَكْرَارُ السُّورَةِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الْفَرْضِ، اور فرض کی کسی ایک رکعت کے اندر ایک ہی سورت کو بار بار پڑھنا۔ فرضوں میں ایک رکعت کے اندر ایک ہی سورت کو پھر دہرانا، نفل میں کر سکتے ہیں لیکن فرضوں میں مکروہ ہے۔ وَقِرَاءَةُ سُورَةٍ فَوْقَ الَّتِي قَرَأَهَا، اور یہ کہ جو سورت پڑھی ہے بعد والی رکعت میں اس سے اوپر والی کوئی سورت پڑھنا، یعنی ترتیب کے خلاف پڑھنا، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ وَفَصْلُهُ بِسُورَةٍ بَيْنَ سُورَتَيْنِ قَرَأَهُمَا فِي رَكْعَتَيْنِ، اور یہ بھی فرضوں کے بارے میں ہی ہے کہ دو رکعتوں کے اندر ایسی دو صورتیں پڑھنا کہ ان کے درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ ایک چھوٹی صورت کا ہے۔ چھوٹی صورتوں میں ایسے کرنا کہ مثلا پہلی رکعت میں قل هو اللہ اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس، درمیان میں چھوٹی صورت ہے ایک، اس کو چھوڑنا، اس طرح کرنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ ان کا فاصلہ جو ہے وہ ایک صورت سے زائد ہو۔ جی ہاں، یہ بھی مکروہ میں شمار کیا گیا ہے۔ اور کہا کہ وہ شم طیب، خوشبو کا سونگھنا نماز کے اندر، کیونکہ یہ نماز کے خلاف کام ہے۔ وَتَرْوِيحُهُ بِثَوْبٍ أَوْ مِرْوَحَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، یا خوشبو لگی ہوئی ہے کپڑے کو تو وہ کپڑے کو اس طرح ایک بار یا دو بار وہ پھیرتا ہے، اس کو گھماتا ہے، تو یہ چیز بھی آداب نماز کے خلاف ہے، مکروہ ہے۔ وَتَحْوِيلُ أَصَابِعِ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فِي الْقِبْلَةِ فِي السُّجُودِ وَغَيْرِهِ، ہاتھوں کی انگلیوں کو اور پیروں کی انگلیوں کو سجدے میں یا سجدے کے علاوہ میں قبلہ سے ہٹانا، یعنی ہونا یہ چاہیے کہ نماز کے اندر پیروں کی انگلیاں بھی اور ہاتھوں کی انگلیاں بھی قبلہ رخ ہوں۔ تو اگر کسی نے یوں رکھی ہوئی ہے، سجدے میں کئی سجدے ایسا کرتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو زمین کے اوپر اپنے بازو باہر نکال دیتے ہیں اور ان کی انگلیاں جو ہیں وہ قبلہ رخ ہونے کی بجائے یوں ہوتی ہیں، یہ مکروہ ہے۔ ہاتھ جو ہیں وہ قبلہ رخ ہونے چاہیے سجدے کے اندر، اور پیروں کی انگلیاں بھی دوہری کر کے ان کو قبلہ رخ کرنا۔ جی ہاں، لیکن کئی لوگ نہیں کر سکتے معذوری کی وجہ سے، ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا، اور آگے فرمایا کہ وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَتَرْكُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ، کہ رکوع میں ہاتھوں کو گھٹنوں پر نہ رکھنا، گھٹنوں پر رکھنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ تو کئی لوگ گھٹنوں سے اوپر رکھتے ہیں، یہاں رکھتے ہیں، رکوع ایسے کرتے ہیں کہ انہوں نے گویا کہ جیسے گھٹنوں کی گچی پکڑی ہوئی ہے، گردن دبائی ہوئی ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انگلیاں پھیلی ہونی چاہیے۔ جی، یہ مصنون طریقہ ہے۔ اور وہ تصعب، منہ کھول کے اباسی لینا، اگر اباسی آ ہی جائے، جس کو جواہی کہتے ہیں، آ جائے تو اس کو وہ
روکنے کی کوشش کرے، اور اگر نہیں رکتی تو پھر کوئی کپڑا اپنے سامنے رکھے یا اپنا ہاتھ کوئی سامنے رکھے. اس طرح منہ کھول کے کرنا یہ سنت کے یعنی کہ آداب نماز کے خلاف ہے.